آگے دیکھیے قرآن کہہ رہے ہیں کہ اس بغاوت کے دور میں لوگ اس طرح اٹھ کھڑے ہوئے کہ ملک کو کنٹرول ان کے ہاتھوں سے نکل گیا، اور مروان حمار آخری اموی خلیفہ کے زمانے میں ملک کی حالت ایسی خراب ہو گئی تھی کہ اب دھماکے ہونے ہی والے تھا۔ دوسری طرف لوگوں نے یہ جان لیا تھا کہ پیغمبران خاندان پیغمبر کے افراد جو اسلامی معاشرے میں محبوب ترین لوگ ہیں اور عدالت و تقوی کا نمونہ شمار کیے جاتے ہیں، اور صرف یہی محکم اور قابل اطمینان مرکز ہے جن کو سامنے لائے بغیر نجات کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ در حقیقت اہل بیت امت اسلامی کا محور اور مرجع تھے، جو سب کے جسم میں زندگی کی روح پھونکتے تھے۔ اسی وجہ سے تمام تحریکیں اور انقلابات رضائے آل محمد کے نعرے کے ذریعے ایران، عراق اور شمالی افریقہ میں رشد کی منزل تک پہنچے، اور آخرکار 90 سال حکومت بنی امیہ کا خاتمہ ہوا۔ 90 سال بعد تقریباً جو ہے بنی امیہ جو ہیں وہ ان کا خاتمہ ہو گیا۔ آگے دیکھیں اگلا پوائنٹ ہے ہمارا امام اور تحریکوں کا رابطہ۔ انقلاب کے شروع میں تمام آنکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام پر لگی ہوئی تھی، اس لیے ان سے زیادہ مناسب کوئی اور نہ تھا جن کو لوگ پہچانتے ہوں۔ لیکن امام چونکہ لوگوں کی نیتوں اور ان کے ضمیر سے آگاہ تھے، اس لیے آپ نے پہلے ہی دن موافقت کا اظہار نہیں کیا، ہر چند کہ آپ نے اختلاف بھی نہیں کیا۔ یعنی مولا نے جب آپ یعنی آئے ہیں جب امامت پر، تو آپ نے نہ کسی کی سٹارٹنگ میں جو ہے کہ جو جس چیز پر تھا اس کو وہاں سے ہٹنے کے لیے بولا، جو جس چیز پر بھی کسی جگہ پہ مولا نے اختلاف نہیں کیا، کیونکہ امام جانتے تھے کہ ہر قیام اگرچہ رضائے آل محمد کے نام پر ہو رہا ہے، لیکن اس کا مقصد کچھ اور ہی ہے۔ کامیابی کے بعد انقلاب کے رخ کو موڑ کر وہ لوگ اپنے مقاصد کے لیے انجام کو پہنچائیں گے، اور اس حقیقت کو امام کے ارشادات سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ پہلا پوائنٹ یہ ہے، عبداللہ ابن حسن نے امام جعفر صادق سے خواہش ظاہر کی کہ وہ دعوت میں پیش قدمی کرنے والے صفا اور منصور کے ساتھ ہو جائیں، یعنی انہوں نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ ہو جائیں، ان کی پارٹی میں شامل ہو جائیں جو ہے بھی منکر۔ تو کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کی نیت صاف نہیں ہے، تمہارے اور ہمارے نام سے رضائے آل محمد کے نعرے کے سائے میں انہوں نے ایک تحریک چلا رکھی ہے، لیکن نتیجے کے موقع پر تم کو اور تمہارے دونوں بیٹوں کو پیچھے دھکیل کر اپنے کو لوگوں کے حکمران کی حیثیت سے پہچانوائیں گے۔ یعنی کہ ان کے بیچ میں سیاسی سازش تھی کہ یہ کیا کریں گے کہ نام تو ہمارا ہی ہوگا لیکن اصل میں حکومت یہ لوگ کریں گے، کیونکہ امام تو جانتے ہیں ہر چیز، امام کو سب کچھ پتہ تھا۔ دوسرا پوائنٹ ہے صدیر صرفی کی دعوت میں تعاون کرنے کے جواب میں بھی امام نے فرمایا میں ان لوگوں میں اخلاص نہیں دیکھ رہا۔ تیسرا پوائنٹ ہے ابو مسلم خراسانی نے جس نے عباسیوں کو حکومت تک پہنچایا، ایک خط میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو لکھا میں لوگوں کو اہل بیت کی دوستی کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس بات کی طرف مائل ہیں کہ میں آپ کی جو ہے آپ کی بیعت کروں۔ امام نے جواب دیا نہ تم ہمارے مکتب کے آدمی ہو اور نہ زمانہ ہمارا زمانہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو زمانہ یہ ہمارا زمانہ بھی نہیں ہے، اور تم ہمارے مکتب کے آدمی نہیں ہو۔